العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ہر قسم کی تعریف اس رب کے لیے جس رب نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرایا. درود و سلام ہوں اس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہ جس نے آ کر کے جو دیکھا وہ اپنی امت کو بتلایا. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرا کے کچھ ایسی چیزیں دکھائیں جو ہمیشہ کے لیے
آنے والے لوگوں کے لیے بھی جس میں سبق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کا مشاہدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے دکھایا کیوں؟ یہ ہماری نشانیاں تھیں۔ نشانیاں دکھانے کا ایک مقصد ہوتا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نشانیاں دکھائیں، لِنُرِيَهُ، اللہ کہتے ہیں دکھا رہے ہیں ملکوت السماوات والارض، یہ زمین و آسمان کی تمام چیزیں، تاکہ یقین پختہ ہو جائے۔ اپنے محبوب کو جو دکھایا تو ہمیں بھی اس کے ذریعے پتہ چلا کہ اس معراج میں صرف کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بیان نہیں ہوئی، بلکہ آپ کے امت کے کچھ ایسے لوگ جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، ان کی عظمت بھی بیان ہوئی۔ نبی علیہ السلام مکہ سے بیت المقدس کا یہ سفر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نشانیاں دیکھ رہے ہیں، براق کو پہلی مرتبہ دیکھا، یہ بھی ایک نشانی ہے۔ براق پہ پہلی مرتبہ سواری، پھر مسجد اقصیٰ میں نبیوں سے ملاقات، نبیوں کی امامت، پھر ایک آسمان، دوسرا، تیسرا، ساتواں آسمان تک، یہ پہلی ہی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ آپ سدرۃ المنتہا تک کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے، بیت المعمور بھی پہلی دفعہ دیکھا، سدرۃ المنتہا بھی پہلی مرتبہ دیکھا۔ یہ ساری چیزیں جب اللہ تبارک و تعالی دکھا رہا ہے تو ساتھ اس بات کا بھی اعلان کیا جا رہا ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ اس مقام پہ میرے اللہ نے فرمایا، ہم نے اپنے محبوب کو جو چیزیں دکھائیں تو یہاں پہ بیان کر دیں۔ یہ بات یاد رکھنا، لوگ غلطی کھا گئے کہ جب آپ آسمانوں پہ جبریل کے ساتھ گئے، آسمانوں پہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ سے آمنے سامنے جا کر کے ملاقات کی۔ آپ کہتے ہیں اللہ سے ملاقات کی، رب کو دیکھا، میرے نبی نے جنت دیکھی تو وہ بھی بتلا دیا، میرے نبی نے جہنم کو دیکھا تو بتلا دیا، میرے نبی نے براق دیکھا تو بتلا دیا، بیت المعمور دیکھا تو بتلا دیا۔ فرمایا میں نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کر کے بیٹھے اور بیت المعمور زمین پہ
بیت اللہ آسمانوں پہ بیت المعمور 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، دوبارہ ان کی باری نہیں آتی ہے۔ میرے نبی نے جو دیکھا، اور جب آپ دیکھ رہے تھے ما زاغ البصر وما طغى، ادب کا یہ تقاضا مفسرین نے لکھا، اتنے مؤدب بن کر کے چلے گئے، ما زاغ البصر وما طغى، جہاں جہاں مشاہدہ کرایا جا رہا تھا کائنات کے امام دیکھتے رہے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد فرمایا ثم ادخلت الجنہ، کیونکہ جب آپ سدرۃ المنتہی کے پاس گئے، عندها جنت المأوى، پھر مجھے جنت کے اندر جب داخل کیا گیا، میں نے کیا دیکھا، اس کے اندر تو ایک نہر تھی۔ میں نے دیکھا، میں نے جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ نہر کوثر ہے۔ فرمایا میں نے ہاتھ لگا کر کے مٹی کو پکڑا تو میں نے مسک کستوری والی مٹی کو پایا، بڑے بڑے پیارے موتیوں سے بنے آب خورے میں نے دیکھے۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ آسمانوں پہ گئے، فرمایا کیا دیکھا؟ غور کرنا، جنت کا نظارہ بھی کرایا گیا۔ اور سمجھداروں کے لیے ایک بات بیان کر دوں، جہاں میرے نبی نے جنت کو دیکھا تو وہاں ان لوگوں کو بھی دیکھ لیا جہنم والوں کو۔ فرمایا جبریل نے ذکر کیا، نبی علیہ السلام نے آگے بیان کیا، پہلی مرتبہ جہنم کا خازن دروغہ بھی آپ سے ملا تو اس نے سلام کیا۔ یہ ساری چیزیں آپ کو دکھائی جا رہی ہیں۔ پھر کہا کہ وہ بھی مجھے دکھائے گئے جو اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے، تانبے کے ہاتھوں کے بنے ہوئے نوچ رہے تھے۔ میں نے جہنم کے اندر ان کو دیکھا تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ وہ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھایا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ غیبتیں کرتے تھے۔ غیبت کرنا، ایسی باتیں بنا کر کے لگا دینا، آج ان کی یہ کیفیت ہے۔ پھر ایسے لوگ بھی دیکھے جن کو آگ کے اندر، پانی کے اندر بہایا جا رہا ہے، اوپر سے مارا جا رہا ہے، دوبارہ ڈبویا جا رہا ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ سود خور ہیں، سود کھایا کرتے تھے دنیا کے اندر، مختلف ناموں سے سود کے نام رکھ دیے، مختلف طریقوں سے کھانے کے طریقے ایجاد کر لیے۔ اللہ کے بندے سب جانتے ہیں خرید و فروخت کے معاملات۔ اگر آپ کو علم ہو جائے کہ یہ واقعی سود ہے تو بچ جانا، ورنہ کوئی چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے جو دیکھا، ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو حلال چھوڑ کر کے گندا گوشت کھا رہے ہیں، بدکار لوگوں کو بھی دیکھا۔ دنیا والوں، چند لمحات کی لذت کی خاطر اپنی آخرت کو برباد نہ کیا کرو۔ میرے نبی نے پھر وہاں اور کیا باتیں دیکھی؟ آج انسان باتیں تو بناتا ہے کہ یہ ہمیشہ عقیدے کو کیوں بیان کرتے ہیں۔ میرے نبی نے دیکھا، آپ نے فرمایا رأیت عمرو بن لحیم الخزاعی یجر قصبہ فی النار اول من سیب السوائب، بخاری کی روایت ہے۔ میں نے پھر عمرو بن لحی کو دیکھا، اپنی آنتڑیاں جہنم کے اندر کھینچے جا رہا تھا، اللہ کھینچے جا رہا تھا۔ اور یہ کون ہے؟ جس نے سب سے پہلے صائبہ اس جانور کو کہتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا چھوڑ دیا جائے، نہ اس پہ سواری کی جائے، نہ اس پہ وزر رکھا جائے، صرف وہ غیروں کے لیے، بتوں کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کے نذر کر دیا جائے۔ یہ وہ پہلا بندہ تھا جس نے یہ کام کیا، جس کی وجہ سے، یہ بخاری کی روایت ہے، باقی دوسری روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ اس نے بیت اللہ کے مقابلے میں ایک گھر بنایا تھا جہاں بتوں کی پوجا شروع کرائی تھی۔ تو یہ وہ پہلا بندہ تھا
جو اللہ کے مقابلے میں کسی کو لے کر کے آیا تو میرے نبی نے فرمایا میں نے اس کو دیکھا یا جرو کسباؤ اپنی آنتڑیاں جہنم کے اندر کھینچ رہا ہے، اور دوسری طرف دیکھنا مشرک جو ہوتا ہے اس کی تو یہ سزا تھی، جو اللہ والا ہوتا ہے اس کا مقام کتنا بنتا ہے۔ فرمایا جب میں گیا آسمانوں کی سیر کے اندر مجھے جنت کو دکھایا گیا، ایک طرف سے خوشبو آئی، میں نے پوچھا یہ خوشبو کس کی ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ تو خوشبو معاشطہ کے محل کی ہے، جو فرعون کی بیٹی کے گھر میں خدمت کیا کرتی تھی، ایک نوکرانی ادنا سی ایک نوکرانی کے محل کی خوشبو ہے۔ بات کیا ہے، کس وجہ سے اتنی پیاری خوشبوئیں آ رہی ہیں؟ نبی علیہ السلام نے اس بات کی وضاحت کر دی، ہمارے پاس کتب کے اندر یہ موجود ہے، آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ وہ اللہ کی بندی جو خادمات خدمت کرنے والے، اس کے ہاتھ میں کنگھی ہے، فرعون کی بیٹی کے بالوں کی کنگھی کرتے زمین پہ گری، بسم اللہ پڑھ کے اٹھایا۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ میرے ابا کا نام ہے؟ کہا نہیں۔ کہا میرے ابا کا نام نہیں؟ کہا نہیں، میں تو اس کو مانتی ہوں جو تیرے ابا کا بھی رب ہے۔ اس نے کہا اچھا میں اپنے ابو کو بتاتی ہوں۔ بتایا، وہ آیا تو کہا کس کا؟ میرا نام لیتی ہوں؟ کہا نہیں، ربی و ربو کا، جو میرا بھی رب ہے تیرا بھی رب ہے، میں اس کا بات اس کے بارے میں کہتی ہوں۔ کہا اچھا مجھے تسلیم نہیں کر رہی؟ اس نے کہا سزا دوں گا۔ تو ایک لمبی روایت میں آتا ہے اس نے ایک گائے پیتل کی بنانے کا حکم دیا، گائے تیار کی گئی اور اس کے اندر تیل کو جلایا گیا، آنکھوں کے سامنے اس کو دکھانے کے لیے ایک بیٹے کو ڈالا، دوسرے کو ڈالا، تیسرے کو ڈالا، سب سے چھوٹا بچہ جو تھا جب اس کو ظالم پکڑنے لگے تو ماں ہوا کرتی ہے، دل میں بات آ گئی، تھوڑا سا گھبرانے لگی، آنکھوں سے آنسو بھی ماں کے تو آ جاتے ہیں، ممتا ہی ہوا کرتی ہے۔ آج جب یہ منظر بنا، وہ معصوم بچہ جب اس کو پکڑ کے ڈالنے لگے تو اس نے کیا کہا؟ یا اماں اقتحمی، اے امی جی پرواہ نہ کر اس آگ کے اندر، مجھے تو جانے دیجئے، پر میں آپ کو بھی کہتی ہیں آ جا، ان عذاب الدنیا اہون، دنیا کا عذاب تو کوئی بڑا عذاب نہیں، بڑا آسان ہے، لیکن آخرت کا عذاب تو بڑا مشکل ہوگا۔ ماں اس کی نے بیٹے کی بات کو سنا، اپنا بھی قربانی دے دی، بچے کی بھی قربانی چلی گئے۔ اب اس کی خوشبوئیں دیکھ لینا جنت کے اندر۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، اللہ کو ماننے والا غریب بھی ہے، مسکین ہے، طاقتور نہیں ہے، لیکن اس کا کتنا مقام بن جاتا ہے۔ دوسری طرف علاقے کا بادشاہ جب مشرک بنتا ہے، جہنم کے اندر اپنی اینتڑیوں کو کھینچتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ فرق ہے اللہ کے بندو دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے کا۔ میرے نبی نے اور کس کو دیکھا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے رأیت رمیسا، میں نے رمیسا کو فی الجنہ، جنت کے اندر دیکھا۔ مسلم کی روایت ہے، اور ایک روایت میں آیا میں نے ام انس رمیسا کو جنت میں دیکھا۔ یہ رمیسا کتنا تیرا مقام، اور ایک حدیث میں آتا سمیت خشفہ، میں نے جب آواز سنی تو میں نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ کہا یہ رمیسہ ہے۔ اللہ، جب میں نے آواز سنی نا تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ رمیسہ ہے، اور یہ رمیسہ جانتے ہو جسے ام سلیم کہتے ہیں۔ یہ مقام ایسے نہیں بنا، یہ مرتبہ ایسے نہیں ملا۔ آج تھوڑی سی تکلیف آ جائے، تھوڑی سی پریشانی آ جائے،
تو ہم گھروں میں لڑائیاں جھگڑے، میں اپنی بہنوں کو یہ پیغام دوں گا کہ رمیسا کو دیکھیے، رمیسا کو دیکھیے، گھر سے خامد باہر ہے، بیٹا بیمار ہے، بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا، اور جب خامد واپس آیا آنے سے پہلے ہی بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا، کپڑا ڈال دیا۔ جب وہ آیا تو پوچھا بیٹا کیسا ہے؟ جی آرام کر رہا ہے۔ خامد کا مکمل خیال کیا، صبح اٹھ کے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جاتے تھے، سوچ سے پہلے بیوی اٹھی، کہا میری بات کو توجہ سے سننا، امانت اگر کوئی اپنی واپس لینا چاہے تو امانت واپس کرنی چاہیے کہ نہیں؟ کہا امانت دے دینی چاہیے۔ کہا پر بیٹا تو اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لیا، یہ اللہ نے واپس لے لیا۔ دل میں ناراضگی تو آئی، کیسی عورت ہے، رات نہیں بتایا۔ کہا اس لیے کہ رات نہیں بتایا تو مسافر تھا، تجھے آرام دینا چاہتی تھی، میں نے تو تیرا خیال کیا۔ یہ سیدھا کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جاتا ہے، اللہ کے رسول بڑا عجیب معاملہ بن گیا، بیٹا تو اللہ کو پیارا ہو گیا، لیکن میری بیوی نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا اس طرح سے۔ میرے نبی نے جب سنا تو آپ نے فرمایا اللہ اللہ ایبارکما فی لیلاتکما، شاید کہ میرا رب اس رات میں برکت عطا کر دے گا، برکت ڈال دے گا۔ پھر میرے اللہ کا انعام بھی ذرا سن لینا، ایک بیٹا ہی نہیں پھر ایک بیٹا تو ہوا، اس کے بعد یکے بعد دیگرے 9 بیٹے اللہ نے عطا کیے، اور 9 کے 9 حافظ قرآن بنے، مفسر قرآن بنے۔ اور یہ رمیسا وہ ہے، پہلا خامد جب فوت ہوا، اب ابو طلحہ نے جب پیغام دیا تو ابو طلحہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ کہا بہت اچھا انسان ہے، میں تیرا اکرام کرتی ہوں، عزت کرتی ہوں، اگر تو مسلمان ہو جائے تو میں تجھ سے حق مہر نہیں لوں گی۔ وہ اسلام لائے، اسلام کے اندر یہ پہلی خاتون جس نے اپنا حق مہر اسلام کو مقرر کیا تھا۔ میرا رب پھر ایسے نہیں مقام دیتا کہ میں نے اس کو جنت میں دیکھا۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت قصرا فی الجنہ، آپ جو چیزیں دیکھ رہے تھے نا، بیان کر رہے تھے، میں نے جنت کے اندر قصر دیکھا، محل دیکھا، اور ساتھ ہی دیکھا ایک عورت اس کے سائڈ پہ وضو کر رہی ہے۔ میں نے اندر جانا چاہا، میں باہر آ گیا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے، اللہ کے نبی جب بیان کر رہے تھے فرمایا میں نے پوچھا، بلکہ میرے ذہن میں یہ بات آئی جب میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ کہنے لگے قریش کے ایک آدمی کا یہ مال ہے۔ میں نے سمجھا یہ محل میرا ہی ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تو میرا ہی ہو سکتا ہے، فرمایا یہ محل تو عمر کا محل ہے۔ فرمایا فی روایت، میں نے ارادہ کیا کہ اس کے اندر چلا جاؤں، جا کر کے دیکھوں، لیکن جب میں نے اس عورت کو وضو کرتے ہوئے دیکھا میں واپس پلٹا، مجھے عمر تیری غیرت یاد آ گئی۔ فبکا عمر، تو عمر رونے لگے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول آغیر علیکا، اللہ کے نبی میں آپ پہ غصہ کرتا یا میں آپ پہ کوئی بات بناتا؟ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اس معراج سے جہاں میرے نبی کی عظمت بیان ہوئی وہاں میرے نبی کے صحابہ کی بھی عظمت بیان ہوتی ہے، اور میرے نبی نے جب دنیا میں آ کر کے وہی چیزیں بیان کی، میرا رب بھی کہتا ہے جو نبی نے دیکھا
ما کذب الفؤاد ما رأى، اس نے جھٹلایا نہیں، اس کو حق تسلیم کیا کہ جو رب نشانیاں دکھاتا ہے، اگر دنیا والے اسے اسی طرح تسلیم کر جائے، اسی طرح مان جائیں تو میرے نبی کے تابع دار بن جایا کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھا، لا تدرکہ الابصار، اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا۔ ابو ذر کہتے ہیں صحیح مسلم کی روایت، ہر رأیت ربک، آپ نے اپنے رب کو دیکھا، کہا نور انا اراہ، وہ نور تھا، میں نور کو کیسے دیکھتا؟ تو جو دیکھا وہ بتایا، جو دیکھا وہ بتایا، جو نہیں دیکھا اس سے انکار کر دیا۔ تو اللہ کے بارے میں اپنا عقیدہ وہ رکھیے جو رسول اللہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔